میرے بھائیوں ایسا نہیں، اللہ تبارک و تعالی علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، دل میں آنے والے وساوس کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک گناہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے خلاف 4 گواہوں کو تیار کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں 4 گواہوں کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلا گواہ جو اللہ تبارک و تعالی تیار کرتے ہیں وہ یہ زمین ہے، وہ یہ زمین ہے جس دھرتی کے اوپر، جس زمین پر وہ گناہ کرتا ہے، کل قیامت کے میدان میں جب خدا اس کو پوچھیں گے تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو وہ انسان تو کہے گا اللہ میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو زبان دیں گے اور وہ زمین کہنا شروع کرے گی کہ ہاں میری دھرتی پر فلاں دن اور فلاں وقت میں اس نے یہ گناہ کیا تھا، میری پشت پر مجھ پر رہ کر اس نے فلاں دن فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، تو یہ زمین ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ یہ زمین جس پر ہم بیٹھے ہیں یہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دے گی اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی گناہ کیا ہو۔ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، قرآن کریم نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قیامت کے دن سے ڈرو جس دن اللہ زمین کو حکم دیں گے تو زمین تمہاری پوری داستان کو کھولنا شروع کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین ایک ایک چیز بتائے گی، یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ زمین ہمارا نام بتائے گی، ہمارے خاندان کا نام بتائے گی، جو گناہ ہم نے کیا وہ سب کے سامنے بتایا جائے گا، اور جس وقت کیا جس دن کیا زمین سب کچھ کھول کر سامنے رکھ دے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ زمین ایک ٹیپ ریکارڈ کی طرح ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں زمین اس کو اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، اور قیامت میں جب خدا کا حکم ہوگا تو یہ زمین خدا کے حکم سے بولنا شروع کر دے گی۔ تو یہ تو پہلا گواہ ہے جو ہمارے خلاف تیار ہو رہا۔ دوسرا گواہ جو ہمارے خلاف تیار ہوتا وہ ہمارا نامہ اعمال ہے، وہ ہمارا نامہ اعمال ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ایک رجسٹر کو تیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ایک نامہ اعمال کو تیار کرتے ہیں، اور قیامت کا جب میدان قائم ہوگا تو ایک فرشتے کو اللہ حکم دیں گے کہ ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دے، ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں آئے گا، اور میرے بھائی اگر دائیں ہاتھ میں آ گیا تب تو خیر کامیاب ہو گیا، اور اگر بائیں ہاتھ میں آ گیا تب تو پھر اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نامہ اعمال اڑے گا، اگر کسی کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی بن چکا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جنتی ہو گیا، وہ خوشی خوشی سب کو اپنا نامہ اعمال بتائے گا اور سب کو کہے گا ذرا میرا نامہ اعمال پڑھو، اس میں نیکی ہی نیکی نظر آتی ہے۔ لیکن اگر گنہگار امتی ہوگا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں آ کر پڑے گا، اور روایت قرآن کریم کے اندر ہے جب بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال آئے گا تو فیصلہ ہوگا کہ خدا نے اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے بھائیو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ جس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ تو نام اعمال میرے ہاتھ ہی میں نہ دیتا،
اور وہ اتنا گھبرا جائے گا کہ ڈر کے مارے کہے گا کاش کہ مجھے ابھی موت آ جائے اور مجھے خدا کے سامنے جواب نہ دینا پڑے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دنیا میں جو موت آنی تھی آ گئی، اب تو تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں تڑپنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. تو دوسرا گواہ جو ہمارے خلاف تیار ہوتا وہ ہمارا نامہ اعمال ہے. یہ نامہ اعمال سب کچھ کھول کر بتا دے گا. سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ یہ نامہ اعمال ایسی چیز ہے کہ نہ ہمارے چھوٹے گناہ کو چھوڑتی ہے نہ بڑے گناہ کو چھوڑتی ہے. جب یہ نامہ اعمال ہمیں ملے گا اس میں ہمارے چھوٹے گناہ بھی موجود ہوں گے اور اس میں ہمارے بڑے گناہ بھی موجود ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تو دوسرا گواہ ہے. تیسرا گواہ اللہ نے ہمارے ساتھ رکھا جو ہمارے ساتھ 24 گھنٹے رہتا. اور تیسرا گواہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے. بھائی ہے کہ نہیں دائیں بائیں فرشتے؟ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے اللہ ایک فرشتے کو دائیں طرف رکھ دیتا اور ایک فرشتے کو اس کے بائیں کندھے پر رکھتا اور اللہ حکم دے دیتا کہ میرا بندہ جو کچھ کرے اس کو لکھتے جانا. میرا بندہ جو کچھ کرے اس کو لکھتے جانا. دائیں فرشتے کو حکم ہوتا کہ میرے بندے کی نیکیوں کو لکھنا، تو بائیں طرف کے فرشتے کو حکم ہوتا کہ میرا بندہ گناہ کرے اس کو بھی لکھ لینا. قرآن کریم نے اس کو فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. قرآن کریم نے فرمایا یہ کرامن کاتبین جو دائیں طرف فرشتہ ہے اور بائیں طرف فرشتہ ہے، یعلمون ما تفعلون، جو گناہ تم کرتے ہو یہ فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے. تو یہ تیسرے گواہ ہمارے خلاف ہے. اور چوتھا گواہ تو بڑا خطرناک ہے میرے بھائیوں. پہلا گواہ یہ زمین، دوسرا گواہ ہمارا نامہ اعمال، تیسرا گواہ یہ کرامن کاتبین. یہ سب گواہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کیا کہ میرا بندہ جو گناہ کرے کل قیامت میں اس کے خلاف گواہی دے دینا. لیکن چوتھا گواہ تو بڑا خطرناک ہے. چوتھا گواہ قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے اذنبت کہ کیا تو نے گناہ کیا تھا. اللہ قیامت میں بندے کو پوچھیں گے بتا اذنبت کیا تو نے دنیا میں گناہ کیا تھا. تو وہ ڈر کے مارے کہیں گا لا کہ اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اچھا خاموش ہو جا، اب میں بتاتا ہوں تو نے کون سا گناہ کیا. بس اللہ اس کے ہاتھ کو حکم دیں گے تو ہاتھ کے اندر سے آواز نکلے گی اور جتنے گناہ ہاتھوں سے کیا ہوگا سارے گناہ سامنے آ جائیں گے. اللہ اس کے پاؤں کو حکم دیں گے کہ تو بول. اب پاؤں سے وہ سارے گناہ نکلیں گے جو گناہ اس نے اپنے پاؤں سے کیا تھا. اسی طرح پیٹ سے آواز نکلے گی، پیٹھ سے آواز نکلے گی، بدن کے ایک ایک ٹکڑے سے آواز نکلے گی. اللہ کہیں گے تو یہ سمجھتا تھا کہ میں صرف زبان سے بلا سکتا، ارے میں چاہوں تو تیرے بدن کے ہر ٹکڑے سے تیرے خلاف گواہی پیش کر سکتا. قرآن کریم میں اس کو اللہ نے بڑے درد کے ساتھ بیان کیا. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تیری زبان کو بند کر دوں گا اور تیرے ہاتھوں سے میں بلواؤں گا کہ کون کون سے گناہ کیا تھا. میں تیرے پاؤں سے بلواؤں گا کون کون سے گناہ کیا تھا. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب اس کا ہاتھ بولنے لگے گا، اس کے پاؤں بولنے لگے گا، اس کے پیٹ سے آواز آئے گی، اس کے سر سے آواز آئے گی. قرآن کریم میں جب ہر جگہ سے آواز آئے گی اور اس کے گناہ بیان ہونا شروع ہوں گے تو وہ انسان گھبرا کر اپنے ہاتھ کو کہے گا کہ تو کیوں بولتا ہے، تو کبھی زندگی میں بولا نہیں تھا. وہ اپنے پاؤں سے کہے گا تو کیوں آواز نکالتا، تو نے تو زندگی میں کبھی آواز نہیں نکالا. قرآن کریم میں کہ بندہ کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اپنے اعضاء سے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دیتے. قربان جائے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہاتھ اور پاؤں کو کہیں گے کہ کہہ دے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. کہ ہاتھ بھی کہے گا، پاؤں بھی کہے گا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر قوت گویائی دی، آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور ہم تیرے ایک ایک گناہ کو بیان کر دیں گے. تو میرے بھائیوں یہ چار گواہ جو ہمارے خلاف تیار ہوں گے، ایک زمین، ایک نامہ اعمال، ایک کرامن کاتبین اور یہ کہ ہمارے یہ بدن کے ٹکڑے، یہ سب کل قیامت کے میدان میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. میرے بھائیوں بڑے ڈرنے کی بات ہے نا،
بڑے ڈرنے کی بات ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ روایت کے اندر ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات صحابہ کرام کے درمیان بیان کی، یہی بات ہمارے نبی نے صحابہ کرام کے درمیان میں بیان کی کہ اے صحابہ، قیامت کے میدان سے ڈرو، اگر تم قیامت میں جھوٹ بھی بولو گے تو یہ زمین تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دے گی، یہ نامہ اعمال تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دے گا، یہ کرامن کاتبین تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دے گا، اور تمہارے بدن کے ٹکڑے کبھی تمہیں جھوٹ بولنے نہیں دیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت سے ڈرو، اس قیامت سے ڈرو کہ جب تمہارے اعضائے بدن بولنے لگیں گے اور تمہارے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہے گی۔ روایت کے اندر ہے کہ صحابہ رونے لگے، صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے چھٹکارے کا راستہ کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اصل تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ صحابہ گھبرا گئے اور رو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، جب زمین ہمارے خلاف ہوگی، نام اعمال ہمارے خلاف ہوگا اور اعضائے بدن ہمارے خلاف ہوں گے اور کرامن کاتبین ہمارے خلاف ہوں گے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا بتاؤ کہ پھر قیامت میں ہمیں چھٹکارا کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول رونے لگے اور بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو، سارے تمہارے خلاف ہو جائے، تم خدا سے ڈر کر رو لو، خدا تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جملہ کہا کہ خدا کے اندر طاقت ہے، وہ زمین کے پاس بھی بھلا سکتا ہے، وہ کرامن کاتبین سے بھی گناہ بھلا سکتا ہے، اور وہ اعضائے بدن کو بھی خاموش کر سکتا ہے، اور وہ نامہ اعمال سے گناہ مٹا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لو، خدا تمہاری سب توبہ کو قبول کر لے گا۔ لیکن میرے بھائیو، شرط ہے کہ خدا کے سامنے رونے کی عادت آ جائے۔ اگر ایک آنسو آ جائے، میرے بھائیو، کوئی بھی ہمارے خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ اگر ایک آنسو اللہ کے ڈر سے نکل آیا اور خدا کو پسند آ گیا، میرے بھائیو، یہ زمین بھی خاموش اور نامہ اعمال بھی خاموش ہے، لیکن شرط ہے کہ ہمارے اندر رونے کی عادت آ جائے، خدا کے سامنے مانگنے کی عادت آ جائے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام نے کیسی معافی مانگی؟ بھائی، گناہ تو ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد کیسی معافی مانگی؟ روایت کے اندر ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت جو قبیلہ جوہینہ کی رہنے والی تھی، ایک عورت جو قبیلہ جوہینہ کی رہنے والی تھی، روایت کے اندر ہے کہ وہ زنا کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب بہت بڑا گناہ ہو گیا، زنا کے اندر مبتلا ہو گئی اور زنا کی وجہ سے پیٹ میں بچہ بھی آ گیا، حاملہ بھی ہو گئی۔ روایت کے اندر ہے کہ جب اس عورت سے زنا ہو گیا اور حاملہ ہو گئی، گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، خواہشات مجھ پر غالب آ گئی اور مجھ سے گناہ ہو گیا، لیکن اب بتاؤ کہ میری سزا کیا ہے؟ میرے بھائیو، سوچو وہ کیسی عورت ہوگی کہ گناہ ہو گیا، زنا میں مبتلا ہو گئی، پیٹ میں بچہ بھی موجود ہے، لیکن وہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آتی اور آ کر کہتی ہے، یا رسول اللہ قد زنیت، اے اللہ کے رسول، میں زنا میں مبتلا ہو گئی، اب جو اسلامی سزا ہے وہ مجھ کو دے دی جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر شادی شدہ زنا میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کی سزا یہ ہے اسلام کے اندر کہ اس کو پتھر سے مار کر ختم کر دیا جائے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ عورت آتی ہے، اللہ کے رسول سارے حالات معلوم کرتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس عورت نے زنا کیا ہے اور اس کے بعد اس کے پیٹ میں حمل رہ گیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، دیکھو کیسا انصاف ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں، عورت تیرا قصور ہے، لیکن پیٹ میں جو بچہ آ گیا اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تیرا قصور ہے، اس پیٹ میں آنے والے بچے کا کوئی قصور نہیں۔ جا تو اپنے گھر چلی جا، پہلے تو بچے کو جن لینا اور بچے کی ضروریات کو پورا کر لینا، اس کے بعد میرے پاس آنا، جو اسلامی اعتبار سے سزا ہوگی وہ سزا تجھے دے دی جائے گی۔ قربان چاہے اس عورت پر، وہ گھر چلی گئی، 9 مہینے کے بعد اس نے بچے کو جنا اور بچے کی ضروریات کو پورا کیا، اس کے بعد گردن جھکا کر ہمارے نبی کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں وہی عورت ہوں جو پہلے آپ کے پاس آئی تھی، آج میں نے بچے کو جن لیا، اس کی ضرورت کو پورا کر لیا، اب جو سزا میرے لیے مناسب ہو وہ سزا مجھے دے دی جائے۔ میرے بھائیو، روایت کے اندر ہے کہ وہ کیسی عورت تھی اور کیسے خدا کا ڈر تھا کہ بس ایک ہی فکر ہے کہ ہمارے نبی سے کہتی ہے کہ اے نبی، دنیا میں سزا دے دو، ورنہ خدا جب سزا دینے پر آئے گا تو وہ برداشت کے قابل نہیں ہوگی۔ روایت کے اندر ہے، وہ عورت گردن جھکا کر ہمارے نبی کے سامنے موجود ہے، ہمارے نبی حکم دیتے ہیں کہ ایک گڑھا کھودا جائے اور اس میں اس عورت کو اتارتے ہیں، اس کو کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے اور پھر صحابہ کو
हुक्म होता है कि पत्थर से मारना शुरू करो, पत्थर से मारना शुरू करो। रिवायत के अंदर है कि वो सहाबा पत्थर मारना शुरू करते हैं। एक पत्थर औरत के दिमाग पर लगता है और दिमाग की रगें फट जाती है और खून का फुवारा बहने लगता है और वो औरत का इंतकाल हो जाता है। उस औरत का इंतकाल हो जाता, रिवायत के अंदर है वो औरत का इंतकाल होता और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को हुक्म देते हैं कि सब के सब मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं इस औरत के जनाजे की नमाज को पढ़ाने वाला हूँ, मैं इस औरत की जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। रिवायत के अंदर है कि सहाबा किराम खड़े हैं लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते। लिखा है कि हमारे नबी किबले की तरफ मुतवज्जे हैं, हजरत उमर फारूक पीछे से आते हैं और हमारे नबी के कपड़े को पकड़ लेते और कहते हैं असुसल्ली अलैहा या रसूल अल्लाह वक़द ज़नत। आकर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, जिस औरत ने ज़िना किया उसकी नमाज पढ़ने के लिए आप तैयार हो गए? जिस औरत ने ज़िना किया क्या उसकी जनाजे की नमाज तुम पढ़ोगे? रिवायत के अंदर है बड़े अजीब अल्फाज है कि हमारे नबी जब गर्दन फेरते हैं तो उमर फारूक फरमाते हैं खुदा की कसम मेरे पूरे नबी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था, मेरे नबी का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। अल्लाह के रसूल ने अपनी गर्दन फेरी, उमर फारूक समझ गए कि मामला कुछ और है। अल्लाह के रसूल ने कहा है उमर, तुम्हें नहीं मालूम इस औरत ने कितनी बड़ी तौबा की है, तुम्हें नहीं मालूम इस औरत ने कितना ऊंचा काम किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लक़द ताबत तौबतन लौ उक़सिमत बैन अहलिल मदीना लवसिअतहुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ए उमर, मुझे नमाज पढ़ लेने दो, ये औरत तो अल्लाह की वलिया है, उसने ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि अगर उसकी तौबा को तकसीम किया जाए तो खुदा पूरे मदीने वालों को माफ कर देवे। उसने ऐसी तौबा की कि अगर मदीने का हर फर्द ज़िना करे और इस औरत की तौबा उसको दे दी जाए तो मदीने के हर आदमी का गुनाह माफ हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, तौबा का ये मतलब है, तौबा का ये मतलब हरगिज़ नहीं। हमने हमारे बहुत से भाइयों को देखा कि तौबा का मतलब ये समझते हैं कि इमाम साहब ने जब हाथ उठाए तो हमने भी हाथ उठा लिए, इमाम साहब ने हाथ रखा हमने भी रख लिया और बाज़ों ने अपने गाल पर थोड़े हाथ मार लिए, समझे कि तौबा हो गई। मेरे भाइयों, गुनाह तो बड़े शौक से हुआ था, काश के तौबा भी बड़े रोने के साथ होती, बड़े दर्द के साथ होती। मेरे भाइयों, ये आंसू का कतरा निकलता है, शाह वसीउल्लाह फरमाते हैं अलामत है कि खुदा ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। मेरे भाइयों, रोने की आदत आ जाए। हजरत अबू लुबाबा का नाम आपने सुना होगा, बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी है, पहले यहूदी थे और जिस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने बनु कुरैज़ा पर हमला किया, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की जमात ने बनु कुरैज़ा के यहूदियों पर हमला किया और ये बनु कुरैज़ा के यहूदी थे जिन्होंने हमारे नबी को भी सताया और इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया। अल्लाह के रसूल ने सबको किले में बंद कर दिया। अब बनु कुरैज़ा के सारे मर्द एक किले के अंदर बंद है। रिवायत के अंदर है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को एक राज की बात बताते हैं कि देखो, अभी खुदा का मुझे हुक्म मिला है कि मैं किले से हर मर्द को निकालूं और सजा ये है कि हर एक को कत्ल कर दिया जावे, सजा ये है कि हर एक को कत्ल कर दिया जावे। रिवायत के अंदर है कि हजरत अबू लुबाबा वो उस मजलिस में मौजूद थे, अब तो सहाबी थे लेकिन पहले यहूदी थे। लिखा है कि वो उस मजलिस से उठते हैं और जहाँ बनु कुरैज़ा के मर्द किले में बंद है वहाँ पर अबू लुबाबा जाते हैं। जब जाते हैं तो उनको अपने दोस्त नजर आते हैं, इसलिए के पहले यहूदी थे, बहुत से उनको दोस्त अहबाब नजर आते हैं। लिखा है रिवायत के अंदर कि वो दोस्त पूछते हैं कि अबू लुबाबा, नबी ने कौन से राज की बात बताई, नबी ने क्या बात बताई, वो हमारे बारे में क्या फैसला करने वाले। लिखा है कि हजरत अबू लुबाबा से रहा नहीं जाता, दोस्त की मोहब्बत आ जाती है, इशारे से कहते हैं कि नबी तो तुम्हें कत्ल करने वाले हैं। एक इशारा करते हैं अपने गले की तरफ और कहते हैं नबी तुमको कत्ल करने वाले हैं। बस नबी के राज को खोल दिया, ये एक गुनाह उनसे हो गया, ये एक गुनाह उनसे हो गया कि नबी ने जो राज की बात बताई थी वो राज की बात को जाकर खोला। लिखा है कुरान करीम के अंदर कि अभी तो अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राज की बात खोली कि आसमान से आयत करीमा उतर आई, आसमान से आयत करीमा उतर आई।